زاہد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں زاہد خان آفیشیل۔ ابھی میں بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے حکومت اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچ چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو اپلیکیشن درج کرائی گئی ہے وہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری ابھی میں سٹوری آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حکومت چلا رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے اور بڑا آپریشن کب ہونے جا رہا ہے، یہ سارا میں اسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اور تحریک لبیک کے ساتھ آج مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ان کا کیا بنتا ہے یہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو بھی پورا دیکھنا ہے، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو بھی آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر لاہور ہائی کورٹ کے اندر گورنمنٹ چلی گئی ہے، جس میں یہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی پاکستان مخالف سرگرمیاں کے بارے میں مخالف سرگرمیاں چل رہی ہیں تو غداری کا مقدمہ درج کرایا جائے اور دھرنے کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کے آرڈرز دیے جائیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس وقت گورنمنٹ گئی ہے اور درخواست میں وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کی جانب کو فریق بنایا گیا ہے، اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت پر غداری کے مقدمے بنائے جائیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ جب تحریک لبیک کا 2017 کے اندر فیض آباد کے اندر دھرنا چلا تھا، اسی طرح یہ جو دھرنا ہے، اسی طرح جس طرح وہ گورنمنٹ گئی تھی عدالت کے اندر، تو حکومت نے بھی کسی فرد کے تھرو اس وقت لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے اور غداری کے مقدمے اور دھرنا ختم کرانے کے آرڈرز لینے کی درخواست کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی تحریک لبیک کا پرتشدد احتجاج جاری ہے، جس میں کئی پولیس والے شہید ہو چکے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر زخمی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالت کی جانب سے اس پر کیا رائے آتی ہے اور کیا اس کے بارے میں فیصلہ آتا ہے۔ یہ تو آئندہ چند گھنٹے بتائیں گے کہ اگر درخواست منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا پھر درخواست ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کا جو دھرنا ہے، مارچ ہے، ناموس رسالت مارچ، وہ اس وقت وزیر آباد میں رک گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی شورا کے مطابق حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے تحریک لبیک کی شورا کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بات کی گئی اور سیریس ہو کر بات کرنے کی کوشش کی گئی، تو جس بنیاد پر تحریک لبیک کی مرکزی قیادت کی جانب سے ناموس رسالت مارچ کو وزیر آباد کے مقام پر روک دیا گیا ہے، اور قومی سلامتی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے اندر تحریک لبیک کے ساتھ جو ہیں وہ مذاکرات کرنے پر زور دیا گیا، کارروائی کرنے پر روکا گیا کہ تحریک لبیک پر کارروائی نہ کی جائے۔ یہ جو کل ایک اہم اجلاس ہوا تھا جس کے اندر چاروں افواج کے سربراہان، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، وزیر اعظم فواد چودھری، شیخ رشید اور پیر نور الحق قادری اور بھی بہت سارے وفاقی وزراء اور وفاقی نمائندگان اس اجلاس کے اندر شریک ہوئے، تو اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور علماء مشائخ کے ساتھ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں کہ وہ تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ بات کریں۔ تحریک لبیک کے جو مین مطالبات سامنے آ رہے ہیں وہ فرانس کے سفیر نکالنے کے نہیں ہیں، بلکہ فرانس کے سفیر کو قومی اسمبلی کے اندر بحث کرانے پر ہیں کہ نکالنے پر اور ووٹنگ کرانے پر ہے۔ ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی تحریک لبیک کی جانب سے چلایا گیا ہے کہ ووٹنگ کرائی جائے، اور دوسرا جو اہم مطالبہ وہ سعد رضوی کی رہائی ہے، اور جو تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اس پر ہے۔ یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تحریک لبیک کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا، یہ جو آئین اور قانون ہمیں بتاتا ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرتے ہیں تو بین کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جس طریقے کے ساتھ گورنمنٹ نے تحریک لبیک کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1995 کے تحت جو کالعدم قرار دیا تھا۔ یہ قانون ان کے لیے ہوتا ہے جو صرف تنظیم ہو۔ تحریک لبیک پاکستان تو ایک پولیٹیکل سیاسی پارٹی ہے جو کہ الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے،
اور کسی بھی پارٹی پر اگر آپ پابندی لگاتے ہیں تو حکومت 15 دن کے اندر ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے، لیکن جب حکومت ریفرنس نہ بھیجے 15 دن کے اندر تو وہ جو پابندی لگائی گئی ہوتی ہے وہ غیر مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس کو تقریباً 6 مہینے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نہ الیکشن کمیشن کے پاس گئی ہے نہ ہی سپریم کورٹ کے اندر گئی ہے۔ ابھی تک یہ بھی دستاویزات حکومت سامنے نہیں لائی کہ کس بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگائی گئی ہے، اس طرح کی کوئی بھی بات حکومت سامنے نہیں لائی۔ تو یہ جو کلعدم والا معاملہ ہے یہ تو بالکل ایک سمجھ لیں بھی اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ کسی طرح بھی سپریم کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کبھی بھی اس پر سماعت ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ آئین اور قانون کے بالکل علیحدہ ہے، کیونکہ تحریک لبیک تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، بین کرانا چاہتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کی سفارش پر آپ اس پارٹی کو بین کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات سعد رضوی صاحب کی، تو سعد رضوی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کی بھی جانب سے، سپریم کورٹ کے ریویو بورڈ کی بھی جانب سے، اور بھی جو لاہور ہائی کورٹ کا ریویو بورڈ تھا اس کی بھی جانب سے سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کے آرڈرز دیے گئے تھے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا۔ اور جہلم پل کے قریب تحریک لبیک پر بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا، وہاں پر پولیس اور رینجر کی جانب سے سخت ناکہ لگایا گیا ہے، سخت کارروائی کی جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ مذاکرات طے پا جائیں، وزیر آباد جہاں پر تحریک لبیک کے کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرات طے پا جائیں، کیونکہ مذاکرات ہی بہتر حل ہیں بجائے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں۔ اگر آپ طاقت کے استعمال سے تحریک لبیک کو کمزور کر سکتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اگر تحریک لبیک کو کنٹرول کرنا ہوتا یا ان کا احتجاج آگے سے جانے سے روکنا ہوتا تو پھر گورنمنٹ لاہور کے اندر بھی روک سکتی تھی، لیکن لاہور کے اندر جس طرح بدترین قسم کی شیلنگ کی گئی، گولیاں چلائی گئی، کسی بھی بنیاد پر تحریک لبیک نے رکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تحریک لبیک اگر رکی ہے تو اپنی قیادت کے کہنے پر رکی ہے، ورنہ تحریک لبیک کو حکومت اپنی طاقت کے دم پر نہیں روک پائی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کس طرح مذاکرات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔